ویلکم بیک 9th کلاس اسلامیات اختیاری یونٹ نمبر 4 سیرت طیبہ۔ آج کی کلاس میں ہم نے جو کل ٹاپک شروع کیا تھا افضل رسول والا، اس کا جو باقی پارٹ ہے وہ پڑھیں گے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس پارٹ کے اندر جو کی پوائنٹس تھے وہ بتا دیتی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی لیے آپ کو خاتم النبی کہا جاتا ہے، اور آپ کی آمد کے بعد نبیوں کی جو آمد کا سلسلہ ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم ختم نبوت بھی بولتے ہیں۔ نبوت کا مطلب ہوتا ہے نبیوں کی آمد کا سلسلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اسلامی کتاب اتاری گئی، جو آسمانی کتاب نازل کی گئی، اس کا نام ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام کتابوں سے افضل کتاب قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، اور 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ کتاب جو ہے اس کو نازل فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رول ماڈل ہیں، اور آپ جیسی شخصیت نہ کسی کی ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ آپ جو ہیں تمام انبیاء کے سردار بن کے دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی تعلیمات کو اور قرآن پاک جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے، جس میں آپ کی تمام تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قلم بند کر دیا ہے، قیامت تک کے آنے والے جتنے لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ان کے لیے ذریعہ ہدایت بنا دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہر دور پہ ہر قوم کے اوپر ایک نبی کو اتارا اور اس کے اوپر ایک کتاب نازل فرمائی، لیکن جب قرآن مجید آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے بعد پچھلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ اب قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے وہ صرف اور صرف قرآن مجید کو ہی جو ہے اپنا قرآن مجید کی ہی تلاوت کریں گے۔ قرآن مجید کے علاوہ باقی جتنی کتابیں تھیں ان سب کو منسوخ قرار دیا گیا ہے، اور رہتی دنیا تک، جب تک یہ دنیا ختم نہیں ہو جاتی، جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں آئیں گے ان کا ایک ہی قبلہ کعبہ ہوگا، اور وہ صرف اور صرف قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اور ان کا عقیدہ یہ ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آخری نبی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، نبی اور رسول جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے اپنی تعلیمات اپنے بندوں تک پہنچائی ہیں، اور جو ان تعلیمات کو رد کرے گا وہ اس نے کفر کیا، اور جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو وہ مشرک کہلایا جائے گا۔ اس طرح آج کی جو ہماری کلاس ہوگی اس میں یہ پوائنٹس پڑھیں گے ہم لوگ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہی ایک جامع اور کامل ہستی ہے، یعنی ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے اور ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہے ان کی جو ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے تمام انسانوں کی اصلاح و تربیت کے لیے ان کے رہنما بن کر اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار کی حیثیت سے آج سے کوئی 1400 برس پہلے اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب آپ سے وہ MCQs میں پوچھ سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کب ہوئی تھی، تو یہ آپشن دے سکتا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1400 برس، اب برس کہتے ہیں سال کو، 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ تشریف لے کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی سچائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا کمال یہ ہے کہ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کا ایک ایک حرف، آپ علیہ السلام کی حرکات و سکنات کی ایک ایک ادا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک خال و خط پوری طرح محفوظ ہے، چونکہ اس فانی دنیا کی کوئی چیز ابدی اور ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ فانی کا مطلب ہوتا ہے جس نے فنا ہو جانا ہے، جس نے ختم ہو جانا ہے، تو اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو دائمی ہے، بلکہ ابدی ہے۔ ابدی کا مطلب ہے مٹنے والی، ختم ہونے والی، جو ہمیشہ نہ رہنے والی ہو۔ جس طرح اس فانی دنیا کی کوئی چیز ابدی اور ہمیشہ رہنے والی نہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دنیا میں آ کر ہمیشہ نہ رہ سکتے تھے، اسی لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ قرآن کریم اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا ایک ایک ورق ہمارے لیے رہنمائی کا کام دیتا ہے۔ اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ دنیا میں وہ کون شخص گزار ہے جس کی حیات طیبہ، یعنی زندگی اور حیات طیبہ اور زندگی کے ہر کارنامے کو حد درجہ احتیاط اور اتنی وسعت و تفصیل سے لکھا گیا کہ اقوال و افعال، واضح و قطع، شکل و شباہت، رفتار و گفتار،
رفتار و گفتار، مزاج و طبیعت، انداز گفتگو، طرز زندگی، رہنے سہنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے اور ہنسنے بولنے کی ایک ایک ادا محفوظ رہ گئی ہو۔ تو اس سوال کے جواب میں صرف اور صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس پورے پیراگراف میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آج سے 1400 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کو تمام انبیاء کے سردار کی حیثیت سے جو ہے وہ مانا جاتا ہے، یعنی آپ تمام انبیاء کے آخر میں تشریف لائے اور آپ کو تمام انبیاء کا سردار کہا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، ہنسنا بولنا، زندگی گزارنے کے طریقے، شکل و صورت، ظاہری صورت، اور ان کے چال چلن، چلنے پھرنے اور بولنے کا انداز، ان کی فطرت، ان کا رویہ، کوئی شخص اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس کی ان تمام عادات کو جو ہے وہ قلم بند کیا گیا ہو، جن کو جو ہے محفوظ کر لیا گیا ہو۔ یہ صرف اور صرف یہ جو آنر ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ملا کہ ان کی ایک ایک موومنٹ کو، حرکات و سکنات کا مطلب ہے ایک ایک پل کی جو ان کی موومنٹ ہے ان کو نوٹ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک ادا کو محفوظ کیا ہوا ہے، اور تمام انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت بنایا ہے ان کو، اور ان کی ہر ایک بات کو، ہر ان کے فعل کو قرآن مجید میں بھی قلم بند کیا ہوا ہے۔ اور یہ ہستی صرف اور صرف کون ہو سکتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ان کے نام کے ساتھ یہ جو خاتم النبیین لکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی آمد کے بعد نبیوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام رسولوں اور نبیوں علیہ السلام کے سردار ہونے کا ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ باقی انبیاء کا اپنے اپنے دور میں دائرہ تبلیغ محدود تھا۔ اب دیکھیں ہم نے تبلیغی دور پڑھے تمام نبیوں کے، ان کے جو تبلیغی دور تھے، ان کی جو تبلیغی اشاعتیں تھیں یعنی کاوشیں تھیں، وہ صرف ان کے دور تک تھیں، یعنی وہ جس قوم جس زمانے میں ان کو اتارا گیا، ان کے اوپر جو جو کتابیں نازل کی گئیں وہ صرف اور صرف اپنی قوم تک محدود تھیں۔ وہ اپنی قوم کو دین کی تبلیغ کا جو ہے وہ درس دیتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے تھے، تعلیمات سکھاتے تھے۔ ان کی جو یہ تبلیغی فریضہ تھا وہ صرف ان کی قوم تک تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کو پوری انسانیت کے لیے تا قیامت ہادی بن کر تشریف لائے، یعنی ہادی کا مطلب ہوتا ہے راہ دکھانے والا۔ باقی انبیاء جو تھے وہ انہوں نے اپنے اپنے دور کی جو قوم تھی ان کو ایک رب کی طرف بلایا، ان کے عقیدے درست کروائے، لیکن وہ گمراہی میں تھے، کچھ مان گئے کچھ نہیں مانے۔ اور یہ جو نبی تھے یہ صرف اپنے اپنے دور میں آئے، اپنے اپنے دور میں تبلیغی فریضہ انجام دیا، اور اپنے وقت پورے ہونے کے بعد یہ چلے گئے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آنر صرف حضرت محمد کو دیا ہے کہ وہ پوری انسانیت کے لیے ہادی یعنی کہ ہدایت کا سرچشمہ، ہدایت کا ذریعہ یا چراغ بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ اور اب رہتی دنیا تک، قیامت تک جو بھی انسان اس دنیا میں آئے گا، جتنے بھی مسلمان آئیں گے، ان کو صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، یعنی کہ ان کا عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ ایک ہے، حضرت محمد ہمارے آخری نبی ہیں، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد پر اتاری گئی۔ اور قرآن مجید کے بعد بھی تمام آسمانی کتابوں کے سلسلے منسوخ ہو گئے، اور باقی تمام کتابیں جو قرآن پاک سے پہلے نازل ہوئی تھیں ان سب کی تعلیمات کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب صرف اور صرف جس کتاب کی تعلیمات کو قیامت تک مانا جائے گا وہ ہے قرآن مجید۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں، ان کی جو ٹیچنگز ہیں، ان کی جو پریچنگز ہیں، انسانیت کی رہنمائی کے لیے کتاب و سنت کی شکل میں موجود ہے۔ اب کتاب و سنت یہاں پہ قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن پاک کی شکل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی ٹیچنگز تھیں یا جو بھی ان کے ایٹیکیٹس وغیرہ تھے، ان کی جو ضابطہ حیات تھا مکمل، وہ قرآن پاک میں قلم بند ہے، اور مسلم اور غیر مسلم راہ حق پانے اور اس پر گامزن رہنے کے لیے ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ استفادہ کا مطلب ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا جو ٹاپک ہے افضل الرسول وہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اسی کے ساتھ یونٹ 4 جو ہے 9th کلاس نے کیونکہ کرنا تھا، تو 9th کلاس کا یونٹ 4 جو ہے آج ہمارا بالکل مکمل ہو گیا ہے۔ اسٹے کنیکٹڈ اسٹوڈنٹس اینڈ اسٹے بلیسڈ۔